لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اعلیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، جتنے بھی جہاں بھی، خصوصاً ہمارے یہاں کے پڑوسی، ہمارے دکاندار بھائی حضرات، جتنے بھی مالک کام کرنے والے، اللہ سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے. لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جن کے نصیب اچھے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. لیکن ان سب کے قبول کرنے کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے کہ تمہاری نماز، تمہاری روزہ، تمہاری قرآن کی تلاوت، تمہاری تہجد، تمہاری عبادت، یہ سب چیزیں اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہوں گی جب تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات سلوک اچھا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قدر کی رات ہر انسان کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن جو لوگ شراب پیتے ہیں توبہ نہیں کرتے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. جو لوگ شرک کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے اللہ ان کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. جن لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کبھی کسی کے بارے میں اچھا سوچا نہیں، اچھا بولا نہیں، اچھا خیال نہیں آیا، کیونکہ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا. اللہ کے ہاں دلوں کی صفائی پانا بہت ضروری ہے. اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور چوتھے نمبر پر جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی تابعداری نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کبھی بھی کوشش نہیں فرمائے گا. میرے بھائیو، یہ بہت بڑی عبادت ہے. مشکاہ شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ تمہارا بھائی اگر کہیں رہتا ہے قریب کسی گاؤں میں، دائیں بائیں آگے پیچھے، تم اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، چلو اس کے ساتھ بیٹھوں گا، تھوڑی بہت محبت ہوئے گی، ان کے ساتھ پیار ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تمہارے پاس، اور اللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک تو اپنے بھائی سے محبت سے پیش آئے گا، بھائی کے چہرے کو محبت سے دیکھتا رہے گا، اللہ تیرا دیدار کرتا رہے گا. کسی عبادت پہ نہیں ہے یہ انعام ملے گا، کسی عبادت پہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا گویا کہ اللہ تمہیں دیکھنا شروع کرنا. اسی طرح سے بوڑھے ماں باپ ہیں گھر کے اندر، وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بچپن میں جب پالتے تھے تو ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے شور بھی بہت مچاتے، رولا بھی بہت، لڑتے بھی بہت، اور اسی طرح سے وہ بچے پیشاب بھی کر دیتے تھے. لیکن ماں باپ نے ان کو قبول کیا. ماں نے ان کے پیشاب کو دھویا بھی، اس کے رونے کو ختم بھی کیا، اس کی بیماری کو رات کے 12 بجے بھی اگر پتہ چلا نا
کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے، ڈاکٹر کے پاس ماں پہنچ جاتی تھی، نہ چوروں کا ڈر، نہ ڈاکوؤں کا ڈر، نہ کسی جانور کا ڈر، ماں بچے کو لے کر پہنچ جاتی تھی۔ یہی کیفیت ایک وقت آتی ہے ماں باپ پر کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، 65 70 75 سال کے ہو جاتے ہیں، یا 60 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، یا 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں، وہ لڑتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، وہ بلواتے بھی ہیں، اولاد کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان سے پیسے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اولاد کے بارے میں کچھ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو قبول کر لیتی ہے اس کیفیت میں، اور اکثر اولاد جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو اس کیفیت میں قبول نہیں کرتی، بلکہ ان کو ڈانٹتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہم نے سنے بھی، دیکھے بھی دنیا کے اندر کہ ماں باپ کے اوپر ان کی اولاد بہت زیادہ ظلم کرتی ہے۔ حالانکہ ایک انسان نفلی حج کرنے کے لیے گیا ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں ماں باپ کی خدمت والا زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک آدمی نفلی روزے رکھ رہا ہے، ایک آدمی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں ماں باپ کی خدمت والے کا مقام زیادہ ہے۔ ایک شخص آیا آصف علیہ السلام کے پاس، کہا کہ رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آصف علیہ السلام کے دور کے اندر بہت بڑا مقام تھا جہاد کا، اور بڑا جذبہ تھا صحابہ کے درمیان، بیویوں کے، بچوں کے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اللہ کے راستے میں بھیج دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا جا ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، باپ کو اپنے ہاتھوں سے دبانا، بالوں پہ تیل لگانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی خیریت کو پوچھنا، رات ان کے پاس لیٹنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جو لوگ یہ سعادت لیتے ہیں وہ ہمیشہ سعادت بخت رہتے ہیں۔ نیک اولاد ماں باپ کی جنت ہے، بری اولاد ماں باپ کی جہنم ہے۔ مصیبت ہے ماں باپ کی، ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ کامیاب بزنس مین ہیں یا کامیاب دکاندار ہیں یا کامیاب دنیا کے اندر کسی حیثیت سے بھی کامیاب ہیں، ضرور یہ راز ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیتے ہوں گے۔ انہوں نے ضرور اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، اور ماں باپ کی خدمت میں کبھی کمی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ اور جو لوگ نہیں کرتے، وہ آتا ہے نا بنی اسرائیل کا واقعہ پہلے اس پارے کے اندر، کہ لوگ گئے گائے لینے کے لیے، تو بچے نے کہا گائے میری ہے، گائے دوں گا لیکن ایک ترازو میں گائے رکھوں گا اور اس کے ساتھ اس کا گوبر رکھوں گا، دوسرے ترازو میں آپ نے سونا رکھنا ہے، کہاں لے جاؤ۔ کہنے لگے یہ کون سا معاملہ ہے؟ کہنے لگے تمہارا دل کرتا ہے گائے لو، نہیں کرتا جاؤ، میں نے تو یہ معاملہ کرنا ہے۔ ان کی مجبوری تھی گائے خریدنا، ورنہ وہ برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ انہوں نے سونا اکٹھا کیا، ایک ترازو میں سونا رکھ دیا، دوسرے ترازو میں جناب والا انہوں نے گائے اور گائے کا گوبر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وقت کے نبی نے، ہم نے یہ علماء سے واقعہ سنا ہے کہ پوچھا کہ یا اللہ اس بچے کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے ان کے اوپر اتنی رحمت کر دی؟ کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کا بڑا تابعدار تھا۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ میرے پاس ہیرا ہے، میں سستے سے سستا دے سکتا ہوں، اگر تو ابھی مجھے پیسے لا کر دے دے۔ وہ کہنے لگا میرا باپ سو رہا ہے، میرے باپ کے سراہنے کے نیچے چابی ہے کہ جب تک میرا باپ نہیں جاگے گا میں چابی نہیں اٹھا سکتا، میں مہنگے سے مہنگا خرید لوں گا لیکن میرا باپ جاگے گا تو پھر۔ وہ کہنے لگا تیرا ارادہ نہیں ہے لینے کا؟ کہنے لگا نہیں، میں اپنے باپ کو جگانے کی جو ہے جرت نہیں کر سکتا، میرا باپ سو رہا ہے، سکون سے اس کو سونے دو۔ اور پھر اللہ نے ایسی رحمت کی کہ وہ اللہ کے ایک فرشتہ تھا جو اس کی آزمائش کے لیے آیا، اور پھر اللہ نے اس کی گائے کے گوبر کو سونے کے برابر بنوا دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو پشت کر کے، ماں کا دل توڑ کر، ماں کی آنکھوں میں آنسو لا کر، ماں کی بدوائیں لے کر، باپ کے جذبات سے کھیل کر، باپ کی آنکھوں کی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزار کر، لٹر پھٹر لوگوں کے ساتھ سرسری رات آوارہ گردی، باپ اور ماں تمہارا دروازے پہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوں، اور پھر جب تم رات کے اندھیروں میں گھر میں آؤ، ماں پوچھے بیٹا جلدی آ جا کرو، تو ماں پہ حملہ کرو، زبان کسو، گالی دو، گلوچ دو، اور پھر تم کہو کہ ہم سکون کی زندگی گزار لیں۔ یہ اللہ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا باپ تمہاری ماں تم سے راضی ہے تو میں تم سے راضی ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہ دونوں یا ان میں سے ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہ بھی نہیں کہنا، بول نہیں جا رہا، بولتے دینے رہو، بس سنتے رہو۔ تمہارا یہ سننا تہجد کی نماز سے زیادہ اثر ہوگا۔ باپ کی ڈانٹ، ماں کی ڈانٹ، باپ کی نصیحت، ماں کی نصیحت، یہ دنیا کی ہر عبادت سے تمہارے لیے افضل ہوگا۔ تم اگر اس کو برداشت کر لو، قبول کر لو، اور اگر ایسی اولاد بن جاؤ کہ باپ تمہیں مت کی بات کہنے کے لیے بھی تمہارے کسی دوست کو تلاش کر کے لائے اور کہے کہ جاؤ جا کر میرے بیٹے کو سمجھاؤ، دنیا کا اس سے بڑا بدبخت اولاد کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت، بوڑھی عورت آئی، حضور نے دیکھا، دیکھ کر دوڑے اس کی طرف، جب سواری سے نیچے اترنے لگے تو اپنے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ مبارک رکھے، سواری سے نیچے اتارا، اپنی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ چادر جو دنیا کی ہر چیز سے آیا، حضور نے ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دی، ماں کے سامنے بیٹھ گئے، خدمت کرنے لگے، پانی پلایا، ماں کو دبایا، صحابہ کے سامنے اس کو دبایا، بڑی عورت پاؤں دبائے، پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ عائشہ اور جو دوسری بیویاں ام سلمہ، حفصہ، ان سب کو ملایا، پھر اپنی بیٹیوں کو بلایا، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ، آؤ بیٹا پانی لاؤ، میرا دودھ لاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو کہا کہ اس اماں کو پلاؤ، بیٹیوں نے اماں کو پلایا۔ میرا کتاب میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر کہا کہ اس کی خدمت کرو، یہ تمہاری اماں ہے، خدمت کی، پاؤں دبائے، اور اس امت کو سبق دیا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کو چھوڑنے کے لیے دور تک گیا، صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا، یعنی مائی حلیمہ صاحب۔ کہا کرتے تھے دل میں کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے آ کر پکارے اے محمد، میں نفل توڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچا،
ہمارے لیے تو فون کی کال چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے، باپ بلاتا ہے بولتا ہے، وہ جو نصیحت کرتا ہے ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں، اگر ماں باپ ہے تو ان کے پاؤں کے ساتھ چل جاؤ، اگر نہیں ہے تو بس ان کی قبر پہ جایا کرو، ان کے لیے دعا اور استغفار کیا کرو۔ اگر زندہ ہے یہ وہ نعمت ہے جو ایک دفعہ دنیا میں ملتی، دوبارہ نہیں۔ ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں کے پیار گھر کے اندر دیکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ماں کس طرح ان کی سفارشی اور کس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی ماں کا پیار دیکھا نہیں، ہوش نہیں تھی جب دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن جب اپنے بچوں کی ماں کے پیار کو دیکھتے ہیں پھر حسرت ہوتی ہے کہ آج ہماری اماں بھی ہوتی، چلو ہمیں بھی وہ لاڈت۔ ہم نے اتنا ضرور دیکھا ہے کہ میری دادی زندہ تھی، میرے چھوٹے بچے کبھی میرے پاس آتے تو میری دادی کہتی پڑے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو، حالانکہ وہ اپنے بچے ہوتے تھے لیکن پھر بھی کہتی پڑے بیٹا جو میرے بیٹوں کو تنگ نہ کرو۔ یہ تمہاری جنت ہے، فرمایا کہ یہ دونوں ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اللہ نے ان کو جنت کے دروازے بنایا ہے اور اللہ نے ان کو جہنم کا دروازہ بنایا۔ اگر ان کی خدمت کر لو گے، ان کو خوش کر لو گے، جنت ملے گی، اور اگر ان کی خدمت نہ کر سکے، تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یاد رکھنا تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں اکثر محاورہ چلتا ہے کہ بہوؤں کے اوپر سس سورے کی خدمت کہاں لکھی ہے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی بہو سس سورے کو روٹی دے دے گی یا اس کو پانی دے دے گی یا اس کو چائے بنا کے دے دے گی، کون سا گناہ ہے؟ میں نے آپ سوچے صحیح، ایک عورت گانے والی، ناچنے والی عورت، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، سیاستہ کی بڑی کتابوں میں واقعہ، ناچنے والی عورت وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے، پیاسے کتے کو، اور اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک تہجد گزار عورت، بلی کو پیاسا مار دیا، اللہ نے جہنم کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کیا اس کتے سے افضل نہیں ہے؟ یہ ہماری ساس اور سسر جو ہیں، کیا وہ اس کتے سے کیا ان کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ نہیں ہے؟ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے سب سے بہترین انسان کو بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ماں باپ ہے، کسی کو ایک پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے، اللہ کی قسم، اللہ وہ بھی قیامت کے دن تمہارا ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور جن لوگوں نے ان کو راضی رکھا، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اویس کرنے کا واقعہ آپ نے بے شمار سنا، کبھی غور کر کے بھی دیکھ لیا کرو یار، ماں کی خدمت کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، اتنا بڑا مقام صحابیت کا چھوڑ دیا، لیکن ماں کے پاؤں کو نہیں چھوڑا، ماں کے پاؤں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے بھی پھر ایسا بنا دیا، زبان میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ اویس تمہیں قیامت کے دن اشارے کرنے ہیں، میں نے گناہ گاروں کی بخشش کرنی۔ حضور نے کہا کہ عمر آئے گا تیرے پاس، اپنی بخشش کی دعا کروا گا۔ حضرت عمر تلاش کرتے کافروں میں، حضرت علی شیر خدا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں ان کو، حضرت عمر علی تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے مل جائے اور میں اپنی بخشش کی دعا کروا لوں، امت کی بخشش کی دعا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ کا اپنا پڑوسی دیکھنا، کہا ایک فلانا قصائی ہے، جب دیکھا گوشت بیچ رہا ہے، ہوتے ہی بیچے لیا جدہ عام قصائی بیچتے، کوئی خاص خوبی نظر نہ آئی گوشت کے بیچنے کے اندر۔ شام ہوئی، تھوڑا سا گوشت لیا، گوشت لے کر اپنے چھاپر کے اندر ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے یار آج میں رات تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، ساتھ چل دیے،
گیا سالن پکایا، روٹی پکائی، کہا کہ جب تک میری بوڑھی ماں نہیں کھائے گی موسیٰ نہ تو کھا سکتا، نہ میرے بچے، نہ میری بیوی کھا سکتے۔ آیت والا کھولا، ماں کو ملا، ماں کا بوسہ لیا۔ کیا منظر ہے یار! وہ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کرے۔ پاؤں چوما کرو اپنے ماں باپ کے، سب سے بڑے پیر ہیں تمہارے ماں باپ، ان کے پاؤں چوما کرو، ان کے ماتھے چوما کرو، کبھی کبھی اپنے باپ کے بالوں پہ کنی کیا کرو، محبت لیا کرو۔ جب یہ ہاتھ اٹھا دیں گے نا کہ اللہ میرے بچے کو دنیا کی خوشیاں نصیب کرنا، ہماری دنیا بن جائے۔ کہ میرے اوپر تھوڑا سا یہ حادثہ آیا گلے کے آپریشن کا، میرا باپ ساری رات نہیں سویا، حالانکہ بڑی کوشش کی کہ ان کو نہ پتا چلے یہ چیز، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پتا چلا۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں رہا کہ اللہ میرے بیٹے کو سے یار کون ایسے کرتا ہے آج کسی کے لیے؟ ماں باپ کو نکال کر کون ہے جو ہمارے لیے رات کو تڑپے گا؟ کون ہے جو ہمارے لیے دن کو طلب اور طلب رکھے گا؟ کون ہے جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ میرے بچے کے کاروبار میں برکت ڈالنا؟ ماں باپ کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے ان کی دعائیں دعا جتنی مل سکتی۔ ماں کا بوسہ لیا، ماں کو بٹھایا، سہارا دیا، روٹی توڑی، ماں کے منہ میں ڈال ڈال کر کھلانے لگا۔ میں کہتا ہوں میرے بچے جو میرے شاگرد چھوٹے چھوٹے جو میرے پاس پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو جتنی کر سکتے۔ یہ کبھی دوبارہ نہیں آئی ہے تمہارے پاس، یہ اگر چلے گیا نا اللہ نے لے لیا، کبھی تمہیں دوبارہ نہیں ملیں گے۔ آج موقع ہے، ان کی خدمت کر لو جتنی کر سکتے۔ مت رات کو بازاروں کے اندر جاؤ، مت بھاگو، مت اپنی فضول زندگی آوارہ گردی کے اندر گزارو۔ یار جتنا ٹائم ملے اپنے باپ کو دو، اپنی ماں کو دو، جتنا ٹائم ملے دکان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس بیٹھو، بلکہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے پاس سویا بھی کرو۔ رات کو دیکھا کرو کہ میرے ماں باپ کیسے پیشاب کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیا ان کو میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میں اپنے علیحدہ بیڈ روم میں سو رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس؟ کیا میری ماں کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا میرے باپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے کہ رات کو اس کو سہارے کی ضرورت، رات کو روشنی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اتنی تلاش کیا کرو۔ ماں کے منہ میں لقمے ڈالے، ماں نے کچھ کہا ایسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے بوڑھی ہو گئی ہے، عجیب سی باتیں کرتی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیری ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، جنت کے اندر تو پڑوسی ہونا ہی ہونا ہے، آج تیرے گھر کے اندر بھی موسیٰ ہی بیٹھا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا مقام میرے بھائیوں۔ بہت بدبخت لوگ ہیں خدا کی قسم، آج بھی اس پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، آج بھی اس تعلیم یافتہ لوگوں کے واقعات سننے کو آتے ہیں، خود کے اپنے ماں باپ کو پڑھتے ہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، حیران ہو گیا۔ حضور نے کہا کہ حارثہ آج میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا تو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے اور جنت کے اندر تیری آوازیں آ رہی ہیں۔ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اس وجہ سے اللہ نے، تو ابھی تک دنیا سے گیا ہی نہیں، زندہ ہے، تجھے کس وجہ سے یہ مقام ملا کہ تو مدینہ میں قرآن پڑھتا ہے، تیری آواز قرآن کی جنت میں آ رہی ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ حارثہ بن نعمان کہنے لگے کچھ زیادہ نہیں، لیکن یا رسول اللہ جب سے مجھے ہوش آئی ہے میں نے کبھی اپنی آواز کو اپنی ماں کی آواز پہ بلند نہیں کیا۔ میری ماں جو کہہ دے مجھے قبول۔ میری فصلیں آتی ہیں نا باہر سے، میں ان فصلوں کو بکھیر دیتا ہوں زمین کو، اپنی ماں کو بٹھا دیتا ہوں درمیان میں، اے ماں کو ونڈ پا دے جدہ پانے۔ وہ کہتی ہے بیٹا یہ اللہ کا ہو گیا،
یہ تیرا ہو گیا، یہ تیری بیوی کا ہو گیا، اور یہ اتنا کو میرا ہو گیا، میں اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کر دوں گی، یہ بیچ لے، تو اپنے باغ پہ خرچہ کر لے۔ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے اتنا سکون دیا ہے کہ میں رات کو سوتا بھی جنت کی سیریں کرتا ہوں۔ کیا یہ مقام لمبی لمبی تسبیحوں سے ملا؟ نہیں، یہ ماں کی خدمت سے ملا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کا میں آج واقعہ بڑا دردناک واقعہ چیچا وطنی کا، کہ یہ کرما والے جو کلینک وغیرہ ہے، اس سائڈ کے اوپر ان کی ایک آدمی کی پراپرٹی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے بیان کیا رات کو ماں باپ کی عظمت پہ بیان کیا، تو فارغ ہو گئے تو مجھے ایک دوست ملا، کہنے لگے کہ تمہیں ایک آدمی ملنا چاہتا ہے کہ آپ ٹائم دے دیں ان کو۔ میں نے کہا میں نے جانا ہے، چلو خیر۔ میں گیا تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا، زمین اور جسم سے ریشہ نکل رہا ہے اور گلا سڑا جسم اور بدبو آ رہی ہے، اس کے پاس بیٹھنا مشکل۔ میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یار یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ میرے حال پر ہے۔ میں کیا کروں، میرے جسم سے بدبو آ رہی اور موت بھی نہیں آ رہی، میں مرنا چاہتا ہوں، موت نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا میں بڑا ظالم ہوں یار۔ میں نے کہا پھر بھی، کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ جتنی دکانیں یہ ساری میری اپنی ذاتی تھی، یہ جتنی اس پراپرٹی کا میں اکیلا مالک تھا۔ میرے دوست بن گئے آوارہ قسم کے، لوٹر قسم کے دوست، جن کے پاس مال ہو ان کے اکثر دوست لوٹر ہوتے ہیں۔ ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، فلانی مہندی پہ جا رہے ہیں، فلانی کے، ان کے نصیبوں میں اچھے لوگ نصیبوں میں ہوتے ہی نہیں۔ کہنے لگا میں راتوں کو جاتا، پھر میں دیکھتا سہنوں میں میری ماں دروازے پہ بیٹھ کر میرا انتظار کرتی، اتنا کہتی بیٹا جلدی آیا کرو، جلدی آیا کرو، اور ساتھ یہ کہتی ان کو چھوڑ دو، یہ لوگ تو یہ برباد کر دیں گے۔ کہنے لگا ایک دن میں رات کو آیا تو میری ماں نے میں نے ماں کو کہا مجھے روٹی کھلا دو۔ میں نے کہا، ماں نے کہا کہ ان کے پاس کھا لے جن سے آیا تھا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ڈانٹ اٹھائی اور اپنی ماں کو پیٹنا شروع کر۔ میں نے بہت مارا اپنی ماں کو۔ میری ماں نے صرف یہ کہا کہ اللہ، میں نے اس کو اپنا خون پلایا، میں نے اپنی ماں کا خون پیا، اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر دودھ پیا، میں نے اس کو پالا۔ اس نے آج میرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم کیا کہ اللہ مجھے موت دے دے، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میرا بیٹا نہیں۔ چند دن گزرے، کہنے لگے کہ میری ماں مر گئی۔ چند دن گزرے، میری ماں مر گئی، میرے جسم سے پھنسی پھوڑے اور کینسر شروع ہو گیا۔ 4 بیٹے چھوڑ کر چلے گئے، بیوی چھوڑ کر چلے گئی، بیٹیاں چھوڑ کر چلے گئی۔ آج میں اکیلا یہاں کتے کی طرح تڑپ رہا ہوں، میرے جسم میں تکلیف نہیں، تکلیف کو سینکڑوں کے لیے اٹھانی نہیں ہو رہی، اور یہ ساری پراپتی دے چکا ہوں، اور یہاں میں زمین پہ پڑا ہوں، میرا کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور میں عبرت کا نشان بن چکا ہوں تجارت کے نام کے لیے۔ تو اس لیے بھائیو، آخری اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آخری نصیحت بڑے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں، اللہ سب کی ماں کو، باپ کو زندہ سلامت صحت اور عافیت جن کے ہیں، خدا کی قسم کی خدمت کرو۔ یہ مومن تم اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ نہ لڑو، اگر یار وہ کچھ زیادتی کر بھی لینا پھر بھی درگزر کر دو۔ بیوی کو بھی نہیں چھوڑنا اور ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑنا، اسی کو مرد کہتے ہیں اور اسی کو بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق